حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جس نے اپنے کمزور انسانوں کو علم کے ذریعے طاقتور بنایا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی میراث علم ٹھہرا، اور ان کی اس میراث کو ان کے چاہنے والوں نے اور ماننے والوں نے نہ صرف سنبھالا بلکہ قیامت تک آگے پھیلانے کی سعی کی۔ آج کی یہ تقریب خاص طور پر علمی تقریب ہے، اور یہ ان برگزیدہ شخصیات کی علمی خدمات کا عملی اعتراف ہے جنہوں نے اپنے علمی کام کے ذریعے نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی حقانیت کا لوہا بنوایا۔ جس طرح سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا ایک سٹیج ہے، اور ہر انسان کو ایک کردار عطا ہوا ہے جو اس نے سٹیج پہ ادا کرنا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں اس کردار کو، کوئی واہ واہ کرتا ہے کچھ دیر کے لیے، وہ کردار ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اس پہ تنقید کرتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ کردار ایسے لافانی ہو جاتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، کہ وہ قیامت تک زندہ رہ جاتے ہیں۔ آج کی تقریب بھی انہی کرداروں کی خدمات کا اعتراف ہے۔ آپ جس طرح جانتے ہیں، علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب، چیئرمین امام خمینی ٹرسٹ، پاکستان کے نہ صرف عالم اسلام کی ایک جید شخصیت، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے سٹیج پر بھی ایسا کردار عطا کیا ہے کہ وہ اپنے کردار سے امر ہو گئے ہیں۔ ان کو جو سعادت رب کریم نے بخشی ہے وہ ہر ہما شما کے حصے میں نہیں آتی۔ جس طرح آج کی بھی یہ تقریب ہے، آپ نے جس طرح عالم اسلام کی ایک بڑی برگزیدہ شخصیت کے علمی اور فکری کام کو آگے بڑھایا ہے، اور یہ پوری دنیا میں اردو جاننے والوں کے لیے ایک نعمت مترقبہ سے کم نہیں ہے جو آپ کا یہ کام ہے۔ علامہ محمد حسین طباطبائی، جن کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں تصویر بھی ان کی، یہ عالم اسلام کی وہ نامور شخصیت ہیں جنہوں نے بیک وقت علوم اسلامیہ میں، فلسفہ میں، تصوف میں، علم کلام میں، فقہ میں اس طرح کا کام کیا ہے کہ وہ شاید ہی کسی اور شخصیت کے حصے میں آیا ہو۔ آپ اپنے وقت کے نہ صرف بلکہ آنے والے وقتوں کے بھی مجتہد، قابل تقلید شخصیت، اور ان کا جو سب سے بڑا تعارف وہ ان کی تفسیر المیزان ہے جو انہوں نے عربی زبان میں لکھی، اور غالباً یہ 25 جلدوں پر، آغا صاحب 25 جلدوں پر مشتمل تھی، غالباً 20 جلدوں پر، اور 20 جلدوں پر مشتمل یہ جو تصنیف ہے آغا محمد حسین طباطبائی کی، ان کی اس تفسیر میں جس طرح بڑے دقیق علوم کو بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس کا عربی اور فارسی سمجھنے والے لوگ تو اس سے استفادہ کر ہی رہے تھے، لیکن اردو زبان سمجھنے والوں کی یہ محرومی سمجھیے اب تک کہ وہ اس سے محروم تھے۔ علامہ سید افتخار حسین نقوی نے ان کی اسی تفسیر کا خلاصہ جو ہے وہ اردو زبان میں پیش کیا ہے، جو آج آپ اس تقریب میں بھی اس کتاب کی جو ہے وہ رونمائی ہوگی، آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ آپ نے وہ تفسیر کا خلاصہ لکھ کر نہ صرف ایک اس علمی میراث کو سنبھالا ہے جو اہل بیت سے شروع ہوئی تھی، بلکہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ علامہ صاحب کو جاننے والے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کے دو ہی کام ہیں: انسانوں کی ذہنی، فکری اور جسمانی صحت کا بندوبست کرنا۔ ذہنی اور فکری صحت کے لیے علم کی دنیا سے بڑھ کر اور کون سی دنیا ہو سکتی ہے؟ نہ صرف دینی علوم بلکہ دنیاوی علوم کے لیے جس طرح وہ برسر پیکار ہیں آپ سب کے سامنے ہے، وہ مدارس کا قیام ہو، وہ یونیورسٹیز کا قیام ہو، وہ علمی اور فکری ذرائع ابلاغ کا قیام ہو، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ جسمانی صحت کے حوالے سے ہیلتھ کے میدان میں، صحت کے میدان میں جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ علامہ صاحب کے لیے خراج تحسین ہم سب پیش کرتے رہیں گے، ان کی درازی عمر کے لیے بھی دعا گو ہیں۔
तकरीब का बाकायदा आगाज़ उस किताब की रौनमाई से करते हैं। मैं अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो ये तफसीर जो इंतखाब अलमीज़ान फ़ी तफसीर कुरान, उसी अलमीज़ान का ये इंतखाब है। और उर्दू ज़ुबान पर एक बड़ा एहसान है अल्लामा साहब का कि उर्दू समझने वाले भी अब अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई के अफ़कार, उनकी तफसीर और उनके इल्म और उनके अदबी ज़ौक़ जो इस तफसीर का सबसे बड़ा ख़ासा है, उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अल्लामा साहब से गुजारिश है कि वो इस किताब की अपने दस्ते मुबारक से रूनुमाई फरमाएँ। इस मौका पर हम मिसबाहुल कुरान ट्रस्ट के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस कीमती किताब के जो इशाअत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। ये हर लिहाज से बड़ी कीमती किताब है, 8 जिल्दों पर मुश्तमिल ये तफसीर है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई के अरबी में और फ़ारसी में ख़यालात से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते, उनको समझने के लिए ये बड़ा नातर रज़ीना किस्मतल जब्बार फ़ीना लना इल्मुम वलिल अअदाए मालू फ़इन्नल माल यफ़ना अन क़रीबिन फ़इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ालू। इल्म को हमेशा बका, मौला अली का फरमान। माशाअल्लाह। हम्द है उस ज़ात की जिसने हमें अपनी मार्फत अता की और दिल का अंधा नहीं बनाया। हम्द है उस ज़ात की जिसने हमें अपने हबीब मुस्तफ़ा मुहम्मद मखलूक अव्वल नूर अव्वल की उम्मत से करार दिया। हम्द है उस ज़ात की जिसने हमें अपने कलाम और क़यामत तक के लिए एक ज़िंदा मौजज़ा और जो तमाम इलाही किताबों की ख़ातम किताब है और ख़त्मुर रसूल के लिए अल्लाह का ये अतिया और हदिया है। और अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ इसके ज़रिया कलाम की है, हमें तौफ़ीक दी है कि हम इस किताब से वाबस्ता रहें और इस किताब को अपने सीने से लगाएं। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि आपने अपनी उम्मत के लिए ये पैगाम दिया कि मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें ज़िंदा छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरे अहले बैत इतरत है मेरी। अल्लाह की किताब अल्लाह का कलाम है और मेरे अहले बैत इस कलाम के मुअल्लिम और मुफस्सिर हैं। हम्द है उस ज़ात की जिसने हमें कुरान और अहलुल बैत से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक दी है और हमें उनके नूर इल्म से कस्बे ज़िया करने की हिम्मत और क़ुव्वत अता की है। हम्द है उस ज़ात की जिसने अपना हमारा रिज़्क़, इल्म का रिज़्क़ हो, मादी रिज़्क़ हो, अपने हाथ में रखा है, दूसरों का और इंसानों का मोहताज नहीं किया। हम्द है उस ज़ात की जिसने हमारे ऐबों पर और हमारे गुनाहों पर पर्दा डाला हुआ है और हमें अपनी मखलूक के सामने रुस्वा नहीं किया। ये अल्लाह की तौफ़ीक है, इसका मैं जितना शुक्र बजा रहा हूँ कम है। बस ये अज्ज़ का एतराफ़ है, क्योंकि खुद शुक्र बजा लाना भी अल्लाह की तरफ से एक और नेमत होती है कि वो तौफ़ीक देता है और इस तरह फिर बंदा अल्लाह का शाकिर बनता है कि उसने मुझे ये तौफ़ीक दी कि एक अज़ीम मुफस्सिर, एक अज़ीम आलिम, आरिफ, मुज्तहिद, मुहक्किक अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस अज़ीम तफसीर की तकमील 1393 हिजरी माह रमज़ानुल मुबारक शब कद्र में मुकम्मल की और इसको तकरीबन अब 50 साल हो रहे हैं। ये पहली तफसीर थी आलम इस्लाम में जो तफसीर बिल कुरान लिखी गई। वैसे तो जब से कुरान आया है उस वक़्त से इसकी तफसीर शुरू है और जो अहलुल ज़िक्र हैं, जो अहलुल कुरान हैं, जो कुरान की तमाम पेचीदगियों से और कुरान के तमाम रमूज़ और असरार से आगाह हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि साहिब इल्म और अल्लाह तबारक व तआला के इल्म का ज़र्फ़ हैं और ये कुरान जो है अल्लाह के इल्म का एक ख़ज़ाना है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ और हजूर पाक ने इस ख़ज़ाने को
اپنے اہل بیت کی طرف منتقل کیا۔ حضور پاک نے اپنے زمانے میں اس کی تشریح و تفسیر فرمائی اور پھر یہ کام اپنے اہل البیت کے سپرد کیا، یہ کہہ کر کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا ذریعہ اور وسیلہ اور دروازہ ہے، جسے علم چاہیے وہ علی کے در پر آئے۔ اور اسی طرح اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ اہل بیت میرے، مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، اور یہی قرآن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ قرآن اور میرے اہل بیت سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ اور قرآن جو ہے یہ اللہ کا انعام ہے، اور یہ ایک اکبر ہے، یعنی بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کے ساتھ معلمین قرآن میرے اہل بیت جو ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ میرے لیے عطیہ اور تحفہ ہے۔ اردو زبان میں ظاہر ہے مصباح القرآن ٹرسٹ، جس کے بانی محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے قرآن میں کام کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا تھا، اور اس وقت ابھی 40-50 سال اس کو ہو رہے ہیں کہ مسلسل اس ادارے کی طرف سے قرآن کی تفسیریں جو عربی اور فارسی میں ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اب تک 10 تفاسیر جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں، اور شیخ امین صاحب اس وقت اس ٹرسٹ کے بانیوں میں سے ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں، اور یہ انہی کی تجویز پر ہی مجھے توفیق ملی کہ میں اس کتاب کا ترجمہ کروں۔ اس کا عربی خلاصہ جو ہے لبنان کے ایک عالم دین نے کیا، پھر اس عربی خلاصے کا فارسی میں ترجمہ ایک عالمہ محققہ خاتون نے کیا، اور اس کی نگرانی ایک اور محقق اور مفسر قرآن نے کی، اور اس کو پھر اصل کتاب سے بھی تطبیق دیا گیا، کیونکہ اصل کتاب مفصل تھی، اور ضرورت اس امر کی تھی کہ ایک ایسا خلاصہ ہو جس سے یونیورسٹیوں کے طلباء اور کم پڑھے لکھے افراد استفادہ کر سکیں، کیونکہ جو 20 جلدی مفصل تفسیر ہے وہ بہت، کیونکہ علمی تفسیر ہے، اس سے ہر ایک جو ہے اس طرح استفادہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ ان کو اعزاز ملا اور ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کریں۔ 3 سال کی محنت اور جد و جہد کے تحت یہ ترجمہ مکمل ہوا، اور اسے ہمارے عزیز، ہمارے بھائی جناب سیٹھ شیخ امین صاحب نے دلچسپی لے کر اس کی اشاعت کی ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ اس سے بھرپور استفادہ کیا جائے گا۔ علماء کرام شریک ہیں اس محفل میں، تو میری خواہش ہوگی کہ مختصر الفاظ میں سبھی اس علمی اور فکری کام پہ اپنا اظہار خیال کریں۔ دراصل یہ جو تفسیر قرآن کا کام ہے یہ معمولی کام نہیں، یہ پل صراط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حساس ارشاد فرمایا کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جس نے قرآن کریم کے روشن حقائق کے اندر اپنی رائے کا استعمال کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو یہ احتیاطیں ہر دور کے تمام علماء جو مفسرین ہیں ان کے ذہن میں رہیں۔ بہرحال تفسیر کا جو تسلسل ہے یہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، اور کتاب حکیم جو ہے یہ روشنیاں عطا کرتی رہیں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک لمحہ کے لیے آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جس عظمت میں قرآن بول جائے اس کا مد مقابل کائنات میں ہے ہی نہیں۔ یہ شریعت کی پہلی حقیقت ہے، پہلا معاصرہ ہے۔ جب تک یہ امت قرآن سے وابستہ رہے گی تو بلند و بالا رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ بہا اقواما ویضع اللہ بہا اقواما، جو قومیں قرآن سے وابستہ رہیں جس زمانے میں اللہ نے انہیں بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اور جو قومیں قرآن سے ہٹی رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو نچلی سطح پر پھینک دیا ہے۔ تو قرآن انسانی حرمت کی پرواز کا پہلا عنوان ہے۔ تو میں اس مبارک موقع پر خوش آمدید کے ساتھ ساتھ دعا گو بھی ہوں کہ حضرت قبلہ نے اس ذوف العمری میں یہ اتنا بڑا کام کر کے ہم جیسوں کے لیے ایک نقش معظم کھینچ دیا ہے۔ افتخار صاحب، آپ کا جو کام پاکستان کے لیے ہے، پیغام پاکستان کے لیے ہے، اس ملک میں قرآن و سنت کی بحالی کے لیے ہے، اس کی جد و جہد کے لیے ہے، اور میرے دوست
اس پیرانہ سالی میں بھی اتنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ میرے دوست، میں ابھی ہارا تو نہیں، میری دستار پڑی ہے میرے سر کے ساتھ، وقت خود بتائے گا کہ وہ مرتے نہیں جو زندہ رہتے ہیں کردار کے ساتھ۔ ہم قرآن مجید کو بطور ثواب تو پڑھتے ہیں لیکن بطور ہدایت نہیں پڑھتے۔ یہ قرآن مجید فقط علماء کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ یہ ہدی للناس ہے، عام لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ خصوصاً جو نظام ہدایت کا اللہ نے ایک جامع بنا کر قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس سے استفادہ ہم بہت کم کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دماغ کے 2 فولڈر بنا لیں دماغ کے کمپیوٹر میں، اور ایک میں اپنے سارے عقائد و اعمال رکھ لیں اور پھر ہر عقیدے اور عمل کو قرآن مجید سے ٹیلی کرتے جائیں، تو ایک وقت آئے گا کہ قرآن مجید کی رہنمائی میں ہم تمام عالم اسلام کے عقائد بھی ایک ہوں گے اور اعمال بھی ایک ہوں گے، اور ہم امت واحدہ بن سکیں گے۔ قرآن مجید وہی حبل اللہ ہے جس کے لیے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قبلہ نے جو یہ کام کیا ہے، عظیم الشان کام، ہم ہمارے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم طالب علم تھے جب سے قبلہ سے استفادہ کر رہے ہیں، اور ان کی خدمات کا سلسلہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہے۔ علامہ الحاج پیر سید افتخار حسین شاہ صاحب نقوی زیدہ مجدہ تعالی نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، جس بادشاہ کے کلام کو ہم سب کے لیے آسان فہم ایک تفسیر کی صورت میں مرتب کیا ہے، تو یقیناً انہوں نے یہ وہ اعزاز پایا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کلام بادشاہوں کے کلام کا جو کلام ہوتا ہے وہ بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کلاموں کے بادشاہ کی جو تفسیر کی ہے اور عام اور آسان فہم کے لیے، یہ یقیناً آپ کا کارنامہ نہیں، یہ انتخاب ہے عرش والے رب کا اور فرش والے رسول کا۔ آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، کتاب زندہ قرآن حکیم است، اس نے آپ کو ابدی زندگی دے دی ہے۔ انسان کی زندگی انتہائی ناپائیدار ہے، مگر اس کی صورت میں آپ کی زندگی اب انتہائی پائیدار ہے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں انی لعجب ممن یقرأ القرآن کیف یلتذ بتلاوتہ وہو لا یفہم معنی القرآن، کہ مجھے اس شخص پر بڑا تعجب ہوتا ہے، میں بڑا اس کے اوپر جو ہے نا وہ غرابت اس کے اوپر فیل ہوتی ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت سے وہ کیسے لذت حاصل کر لیتا ہے، حالانکہ وہ قرآن کریم کا مفہوم، معانی و معارف اور دقائق و غوامض کو سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا۔ علامہ صاحب نے جو المیزان فی تفسیر القرآن کے نام سے جو اردو کے اندر اس تفسیر کو عربی کو ٹرانسفر کیا ہے اردو قارئین میں کے لیے، کہ وہ ایک امت کے اوپر جو قرض تھا، تو میرا یہ ماننا ہے اور یہ میرا کہنا ہے کہ جو علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب کی یہ جو تفسیر ہے عربی میں، اور ان کی روح بھی خوش ہوئی ہوگی، اور یہ تفسیر کا کام کرنا یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آخری جملہ سنت اس طرح سے ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے، استشہاداً پیش کر رہا ہوں، ما لتبین للناس ما نزل الیہم، یا رسول اللہ، اے نبی، ہم نے قرآن آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی توضیح و تشریح کے ساتھ کر کے ان کے سینوں کو آپ منور فرما دیں۔ سید محمد حسین طباطبائی صاحب نے جو عربی میں یہ تفسیر لکھی، اس کا علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب نے جو ترجمہ تفسیر کا جو ترجمہ اردو زبان میں کیا، وہ اہل زبان اردو اس پر بے حد مشکور و ممنون ہیں۔ اللہ آپ کو خوب جزائے خیر دے، اور سچ ٹی وی کے بعد یہ آپ کا قوم کو ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور سچ ٹی وی کی شکل میں بھی آپ نے اسلام کو اور پاکستان کو اور اسلام سے محبت کرنے والوں کو اور علماء کو ایک بہت خوبصورت تحفہ پہلے بھی دے رکھا ہے، اور اس کے بعد یہ تفسیر یقیناً قرآن سے محبت، قرآن کو سمجھنے سے محبت، اور جیسے مجھ سے پہلے بڑی اچھی گفتگو میں یہ کہا گیا کہ جو قرآن کے مطالب پر ہی غور نہیں کرتا، وہ قرآن سے لطف اندوز کس طرح ہو سکتا ہے، اور قرآن ثواب کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے اور اس پر اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے نازل کیا گیا۔
علامہ جواد بلاغی صاحب بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مفسر اور قرآن پہ ان کی ساری زندگی گزری کام کرتے ہوئے، ان کا ایک قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت عرصہ قرآن پہ کام کیا اور بہت بڑا میں نے ایک مکتبہ بنایا اور لائبریری بنائی، جب سے میرے سامنے المیزان فی تفسیر القرآن جیسی تفسیر آئی تو میں نے اپنے سارے مکتبے میں جتنی کتابیں تھیں وہ میں نے چھوڑ دیں اور صرف المیزان کے مطالعے پر بھی اپنے آپ کو میں نے اس پر اکتفا کیا، اور یہی میری آج علمیت کی جو اساس ہے اور بنیاد ہے، اور یہ اتنی بڑی تفسیر ہے۔ یقیناً خداوند متعال کا انعام ہے علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب پر کہ جس نے توفیق بخشی اور اس توفیق کے نتیجے میں قرآن پاک کی تفسیر کے ترجمے کی آج یہ تقریب رونمائی منعقد ہو رہی ہے۔ یقیناً علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کے بہت سے کام ہیں زندگی میں جو انسانیت کے لیے ہیں، لیکن آغا صاحب کا تفسیر کے ترجمے کے حوالے سے یہ کام ایک نیا اور ایک منفرد کام ہے۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے ایک مثل ہے۔ جہاں پہ علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کے بہت سے پروجیکٹ ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس ملک سے فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے جو کام کیا وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم ان کو۔ انہوں نے اس ملک سے غربت کو ختم کرنے کے لیے جو پروجیکٹ شروع کیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کے بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو آپ کی نظروں میں نہیں گزرے، اگر ہم ان پہ ایک ڈاکومنٹری فلم بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں وہ سارے کام اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو کام انہوں نے المیزان فی تفسیر القرآن کا اردو ترجمہ کر کے ہم مسلمانوں پر احسان کیا جو عربی زبان نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا ہے، انسان دنیا میں آتا ہے چلا جاتا ہے، 1 سال یاد رکھتے ہیں، 2 سال یاد رکھتے ہیں، لیکن جو انہوں نے کام کیا ہے وہ تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ جب بھی اردو زبان میں وہ تفسیر القرآن کو پڑھا جائے گا، علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کے لیے دل سے دعا نکلے گی۔ اگر قرآن یاد کے ساتھ کسی کا کوئی تھوڑا سا تعلق ہے، ہم نہیں پڑھتے دوستو، یہ المیہ ہے ہمارا۔ میں جس وقت مجھے پرویز اکبر ساکی صاحب نے دعوت دی، انتہائی مصروف تھا، اور مجھے بتایا کہ اس تفسیر کا ترجمہ ہو چکا ہے، تو دل سے دعا نکلی، اور دعا وہی ہوتی ہے دل سے جو نکلتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ایک آدمی جس نے ماڑی انڈس سے اٹھ کر حقیقت پاکستان کے کوچے کوچے کریا کریا میں بچیوں کی شادیوں کا سلسلہ ہو، یا کہیں کوئی ضرورت مند ہو، کوئی علم کا پیاسا ہو، آپ نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں، وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور یہ میری دل کی بات کر رہا ہوں، یہ توفیق الہی ہے اور اللہ کا خاص کرم ہے۔ اللہ جسے چن لیتا ہے اس سے اتنے کام لیتا ہے۔ صبح پتہ چلتا ہے قبلہ ماڑی انڈس میں بیٹھے ہیں، دوپہر کو پتہ چلتا ہے اسلام آباد پہنچ گئے، شام کو پتہ چلتا ہے لاہور آ گئے۔ اس عمر کے اندر آ کر اتنی کوشش اور اتنی سٹرگل کے باوجود اسلامی نظریاتی کونسل میں بڑے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ اس تفسیر کی بے حد ضرورت تھی، اشد ضرورت تھی، اور اتنی ضرورت تھی کہ تمام مکتب فکر کے اندر جس طرح آغا صاحب تمام مکاتب فکر میں ہر دل عزیز شخصیت ہے، اسی طرح جو بھی اس تفسیر کو پڑھے گا وہ وداؤٹ اس چیز سے اسے دور حاضر کے وہ تمام جملہ جو پرابلمز ہیں، جو معاملات ہیں، اسے آسانی سے ملیں گی۔ پوری کائنات میں اس وقت سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ اندازہ کریں اس پر کام کرنا کتنی بڑی خوش قسمتی، خوش بختی کی بات ہے۔ تو علامہ ساکی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ میرا تعلق بھی منہاج القرآن کے ساتھ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ تو وہ کتاب اللہ پاک نے اس کو کتاب قرار دے کر رہتی دنیا تک سارے شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا. یہ کلام تو ہے ہی، لیکن اگر کوئی چاہے، کوئی یہ کہے نعوذ باللہ بعد میں مستشرقین اور انٹیلیسٹ بعد میں کہتے ہیں یہ بعد میں لکھا، انسانی ہاتھوں نے لکھا، تو لہٰذا اس میں غلطی ہو سکتی ہے. اللہ پاک نے پہلے جواب دے دیا ذالک الکتاب، یہ کلام تو ہے ہی، یہ کتاب بھی ہے. لہٰذا یہ بہت بڑا کام ہے. جس طرح ماشاءاللہ اس کی ضرورت تھی، چونکہ عربی میں تفسیر لکھی گئی، اس کے بعد پھر ہماری ایک خاتون بہن نے ماشاءاللہ اس کا فارسی میں ترجمہ کیا، جس کو پھر علامہ صاحب نے باقاعدہ اردو میں کیا ہے. تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. یہاں جو اردو سپیکنگ ہے ان کے لیے یہ باقاعدہ طور پر پڑھیں گے، اور اس کا جو فیض ہے علامہ طباطبائی کا وہ بھی آگے پہنچے گا علامہ صاحب کے توسل سے. قرآن سے محبت مسلمان کی علامت. اور ایک بات کا تذکرہ جو بار بار کر رہے ہیں، میں جب بین الاقوامی مقابلہ کے لیے ایران گیا، آقا خمینی نے ہمیں خطاب فرمایا ان ھذا القرآن مہجورا، پونا گھنٹہ مظلومیت قرآن پر خطاب کیا. جس طرح اہل بیت مظلوم ہے، اس طرح قرآن بھی مظلوم ہے. یہ قسموں کے لیے اور دیگر سلسلوں کے لیے موجود، بچیوں کو دینے کے لیے تفصیل میں نہ جاؤں. بہرحال بہت بڑا احسان افتخار ملت جعفریہ علامہ افتخار حسین نقوی صاحب کا ہم انہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں، خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ عرض کرتے ہیں کہ خالق کائنات اس محسن کو، اس عظیم انسان کو صحت و تندرستی کے ساتھ اور زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرما. علامہ طباطبائی جو تھے بہت عظیم انسان تھے، اور انہوں نے ایک بہت بڑی کھیپ شاگردوں کی تربیت دی، اور ان کے بعد 10 تفسیر کی کتابیں ان کے شاگردوں نے لکھی ہیں. اور حقیقت میں وہ تفسیر کی کتابیں جو ہیں وہ المیزان کی شرح کے طور پر سمجھی جاتی ہیں. اور اس کتاب کی پذیرائی جو ہے فقط شیعہ کے ہاں نہیں بلکہ اہل سنت کے ہاں اس سے زیادہ ہے. مصر میں اور دوسری جگہوں پر حتیٰ غیر مسلموں بھی، اور ان کی شخصیت جو تھی وہ بہت بڑی علمی شخصیت، اور انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اور ایک نئی جہت قرآن کے حوالے سے دے کر گئے، اور اسی کی پیروی میں اب تک کام ہو رہا ہے. اور ہر آنے والا ایک محقق جو ہے اسی سے نئے نئے پہلو نکالتا ہے اور اس کو آگے لے کر بڑھتا ہے. اور اس کی اصل کتاب جو 20 جلدوں پر ہے، اس کا بھی علامہ محمد رضا قدیری صاحب ہیں، انہوں نے ترجمہ شروع کیا ہوا ہے، لیکن وہ بہت ایک طویل کام ہے اور مشکل کام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب علماء کے پاس کتاب پہنچے گی تو بہت کچھ جو کچھ 20 جلدوں میں ہے اسی میں مل جائے گا. اور خاص کر جو ہمارے یونیورسٹی کا طبقہ ہے ان کے لیے بہت زیادہ یہ مفید رہے گی. ہم پھر ایک دفعہ اپنے عزیز اپنے بھائی شیخ امین صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو اس وقت مصباح القرآن ٹرسٹ کے تحت کام کر رہے ہیں، اور 10 تفسیریں جو ہیں وہ اردو زبان میں چھاپ چکے ہیں، اور مسلسل ان کا یہی شوق ہے. اور انہوں نے جب مجھ سے یہ کہا تو میں نے کہا بھائی مجھ سے کیسے ہوگا، کہا نہیں یہ آپ ہی کریں. تو بس میں نے بسم اللہ کر کے شروع کر دیا، اور خدا نے توفیق دی، اور الحمدللہ یہ ترجمہ مکمل ہوا اور پھر شائع بھی ہو گیا. کیونکہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ انسان ترجمے کر لیتا ہے لیکن وہ ترجمے ہی پڑے رہتے ہیں، شائع نہیں ہوتی. اور اس کا شائع ہو جانا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں قبولیت کی دلیل ہے. اور آپ میرے لیے مزید دعا کریں گے. یہ موسوعہ قوانین اسلام کی جو خوبی ہے، جتنے بھی احوال شخصیہ سے متعلق فقہی احکام ہیں، نکاح، طلاق، میراث، معاہدات، یہ کھیتی باڑی کے مسائل، پانی کے مسائل، سارے تقریباً 28 فقہی کتابیں ہیں. ان کو ہم نے قانون کی زبان میں منتقل کیا ہے اور مستندات کے ساتھ. یعنی جب ایک مثلا اوپر متن جو ہے وہ فقہ جعفری کے مطابق قانون کا لکھا ہے، پھر اس کی سند جو ہے قرآن سے دی ہے، پھر حدیث نبوی لائے ہیں، پھر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا بیان لائے ہیں، اس کے بعد جو عدالتی فیصلے اس کے مطابق آئے ہیں وہ لائے ہیں، اور اس کے بعد علماء اہل سنت، فقہاء اہل سنت کی رائے لکھی ہے کہ ان کی رائے کیا ہے. البتہ جو فقہ جعفری کی رائے ہے اس کی تفصیل دی ہے، جو فقہاء اہل سنت کی ہے ان کے حوالے دیے ہیں کہ ان کی رائے اس بارے یہ ہے. تو یہ کتاب جب کسی جج کے پاس جائے گی
تو یہ کتاب ان کے لیے تمام فقہوں کو سمجھنے کا ذریعہ بنے گی، اور وہ بھی مستندات اور استدلال کے ساتھ. اور ظاہر ہے یہ ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے، ہر جلد جو ہے تقریباً کوئی 600-700 صفحات پر مشتمل ہے. اور یہ ہماری 9 سالہ محنت ہے جو ہم اسلامی نہضتی کونسل میں رہے. البتہ اسلامی نہضتی کونسل میں جو میں نے تحقیقی مقالے دیے ہیں وہ مقالات کے حوالے سے وہ علیحدہ چھپے گا، وہ بھی تقریباً 1500-1600 صفحات ہیں. اور خلاصہ جو ہے وہ ہم نے مسلم عالی قوانین بمطابق فقہ جعفری، کیونکہ اب وہ قانون جو ہے ہم نے پاس کروا لیا کہ شیعوں کے لیے عدالتوں سے فیصلے جو ہیں ان کی اپنی فقہ کے مطابق ہوں گے، تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک کتاب تیار کی ہے مسلم عالی قوانین بمطابق فقہ جعفری، جس میں فقط قوانین لکھے ہیں، اور اس میں نکاح، طلاق، میراث، وصیت، وکالت، کفالت، ضمانت، یہ سارے دیے ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت ہم دیں گے. اور خدا سے آپ ہمارے لیے مسلسل دعا جاری رکھیں کہ جو ہمیں توفیق دے رکھی ہے وہ ہم سے واپس نہ لے، اور یہ ہماری کمزور سی جو چیزیں ہیں ان کو قبول کرے، اور جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں وہ معاف کرے. اللہم صلی علی محمد. یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ بالقرآن العظیم، یا اللہ بالقرآن العظیم، یا اللہ بالقرآن العظیم، بحق محمد وآلہ الطاہرین صلی علیہم بارک فیہم ورحمہ. یا اللہ ہماری اس نشست کو درجہ عبادت عطا فرما، اور یہ عیسائی کو اپنے دربار میں قبول فرما، اور اس کا اجر و ثواب جو ہے علامہ طباطبائی کے درجات بلند ہیں اور بلند فرما. اور پاکستان میں علامہ محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجوی صاحب کے درجات بلند کر دے، جنہوں نے پاکستان میں اردو تفاسیر لانے کی بنیاد رکھی، ورنہ مکتب تشیع میں تفسیر کا تصور ہی نہیں تھا. یہ ان کا کارنامہ ہے، اور انہوں نے یہ لا کر علماء اہل سنت کے لیے بھی یہ بات پیش کی کہ شیعوں کے ہاں بھی تفاسیر قرآن ہیں، ورنہ تاثر یہ تھا کہ ان کے ہاں تو تفسیریں ہیں ہی نہیں. تو اب 10 تفسیریں جو ہیں الحمدللہ موجود ہیں، اور خاص کر یہ جو ابھی توفیق ملی ہے انتخاب تفسیر المیزان، یہ بھی انہی کے لیے ہم ثواب بھیجتے ہیں کہ نجوی صاحب کو اس کا ثواب ملے، کہ یہ ان کا دیا لگایا ہوا پودا ہے جس کو ہم آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. اور خدا مزید ہمیں توفیق دے، ہر قسم کے شر کو بچائے. یا اللہ اس ملک کے لیے خیر و برکت دے، اس ملک کو فتنوں سے بچا، اور جس مہنگائی میں اس وقت غرق ہو رہے ہیں یا اللہ غیب سے کوئی مدد کر دے، کوئی اچھے حکمران دے دے جو دل سے اس ملک کی خدمت کریں اور اس کو فتنوں سے بچائیں، شر سے بچائیں. یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعانا انک انت سمیع الدعاء. ربنا اغفر لنا وارحمنا انک انت ارحم الراحمین. بجاہ محمد وآلہ الطاہرین.